الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال تعالى في الكلام المجيد في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رحمت للعالمین. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد انتہائی عزت و تعظیم کے لائق معزز مکرم محتشم سامعین، اللہ رب العالمین کا کرم کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں جمعۃ المبارک کا یہ برکتوں عظمتوں کا حامل دن عطا فرمایا. بے حساب لامحدود درود آقا کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات والا ببرکات پر، جو کہ باعث تخلیق کائنات ہے. آج ہمارا جمعۃ المبارک کا موضوع نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی رفیقہ حیات ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے. آغاز کلام میں یہ بات ذہن میں رہے کہ رمضان المبارک کا یہ برکتوں، عظمتوں اور رفتوں کا حامل مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. پہلا عشرہ اختتام پذیر ہونے کے قریب ہے اور دوسرے عشرے میں ہم جلد داخل ہو جائیں گے. ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کو خوش اسلوبی سے گزاریں، مسکرا کے گزاریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پیش نظر رکھیں
کہ رمضان میں کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے روزے پر فرق پڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں مگر انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ صرف بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو روزے میں فحش گوئی سے اور گالم گلوچ سے، غیبت سے، جھوٹ سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے، یہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے انہیں پھر بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ملتا نہیں ہے۔ اور پھر روزے کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت، باسعادت، عظمتوں اور رفتوں کے حامل ماہ مبارک میں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کو چاہا کہ بتایا جائے آج لیلۃ القدر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ پڑے۔ اچھا، وہ دو لوگ جو لڑے تھے وہ میں اور آپ تو نہیں تھے۔ جو دو مسلمان لڑے اور حضور ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں، وہ دونوں صحابی تھے۔ تو ظاہر ہے صحابہ کے دل میں وہ والی بغض، وہ والا نفرت، وہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ ان کی تربیت تو براہ راست رسول اکرم فرما رہے ہیں، لیکن باوجود اس کے وہ صحابی ہیں اور ہماری طرح لڑتے بھی نہیں۔ اچانک وہ جو لڑ پڑے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر کا بتانے کے لیے آیا تھا، تمہارے اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کو اٹھا لیا ہے۔ اب تم لیلۃ القدر کو 25 میں، 27 میں، 29 میں تلاش کرو۔ گویا وہ 23ویں شب تھی اور نبی علیہ السلام بتانے آئے، لیکن پھر حضور نے فرمایا تمہاری لڑائی کی وجہ سے۔ تو آج ہمارے درمیان جو لڑائیاں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں کہ رحمتیں نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں۔ تو یہ جو رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ ہمارا باہم دست و گریباں ہونا ہے۔ اور پھر ہم لوگ تو گالم گلوچ کے جس پیک پر جاتے ہیں اور جس انداز میں کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو لڑائی جھگڑا ویسے بھی برا ہے، اور رمضان میں یہ اتنا برا ہے کہ یہ رحمتیں اور برکتیں ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ہم نے رمضان میں ہر اس چیز کو ترک کرنا ہے کہ جو رحمت کے منافی ہے، اور ہر اس کام کو اختیار کرنا ہے جو رحمت الہیہ کا ذریعہ ہے۔ چونکہ صحابہ کا ذکر، اہل بیت اطہار کا تذکرہ، نبی علیہ السلام کا ذکر، قرآن کی عظمتیں، توحید، رسالت، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو رحمت کا اور برکت کا ذریعہ ہیں۔ تو یہ ہمیں اختیار کرتے رہنا چاہیے، اور وہ امور سر انجام دینے چاہیے کہ جن امور میں اللہ رب العالمین نے خیر اور برکت رکھی ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع کی جانب۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، جو ازواج ہیں، ان کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ ابھی میں نے قاری صاحب سے کہا قرآن پاک دو، تو انہوں نے قرآن مجید لا کر دیا۔ میرے سامنے قرآن ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے زمانہ جاہلیت میں معاملہ تھا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو دو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، تم سے اللہ نے ہر ناپاکی رجس کو دور کر دیا ہے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دیا ایسا جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ ان دو آیتوں کا ترجمہ ہے، سورہ الاحزاب ہے، اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان پر حقدار ہیں، ان کے قریب ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں کون ہیں؟ ذرا بولیے کون ہے؟ اونچا بولے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ثواب کا کام ہے۔ نبی کی بیویاں کون ہیں؟ ہاں دیکھیں، ہم وہ قوم ہے نا، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن پاکستانی قوم، ہم ایسی قوم ہے کہ آٹے کی لائن لگی ہوئی ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں ہے فری میں مل رہا ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا، پنجاب میں مل رہا ہے تو وہاں فری آٹے کی لائن لگتی ہے، تو بندہ پاؤں کے نیچے آ کے مر جاتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے۔ وہاں ہم بولتے ہیں، گالم گلوچ کا معاملہ ہو تو رات کو اگر کوئی آدمی 2 بجے بھی لڑائی کرے وہ باہر گلی میں، تو یہاں مسجد تک آواز آتی ہے، حالانکہ وہ کار عذاب ہے، رحمت کی دوری کا سبب ہے۔ ہماری قوم ان باتوں میں بولتی ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں کیا ہیں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، بیویاں حضور کی مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو کیا جیسے ہماری ماں ہے ویسی ہیں؟ ہماری مائیں بھی نبی کی بیویوں پر قربان ہو جائیں تو یہ کم ہے۔ ہم خود بھی، ہمارا پورا گھر بھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ازواج وہ ہیں جن کی عظمت اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے ازواج مطہرات، نبی علیہ السلام کی جتنی بیویاں ہیں، یہ ذہن نشین فرما لیں کہ حضور علیہ السلام نے جس گھر میں پیدا ہونا تھا، تو یہ کوئی حادثاتی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے پہلے سے اس بات کو انتخاب کر لیا، اس بات کا کہ حضور کا والد کون ہوگا، والدہ کون ہوگی، نبی علیہ السلام کے عزیز رشتہ دار یہ کون ہوں گے، یہ انتخاب الہی ہے۔ اور حضور کی بیویاں کون ہوں گی، یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کی بیویوں کا انکار وہ آدمی کر سکتا ہے کہ جو مومن نہ ہو، جو مومن،
آپ اگر توجہ فرمائیں تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ حضور کی بیویاں مومنوں کی، ذرا بولیں، آپ بولیں، میں بہت اہم بات بتانے لگا ہوں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ویسے بھی اتنا بولنے سے پیاس نہیں لگتی، پیاس لگے تو مجھے لگے نا زیادہ۔ ہم تو صبح فجر میں بھی آپ کو گھنٹہ درس دیا ہے، پھر اس کے بعد ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے پروگراموں کا ٹی وی پہ، وہ بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے، ٹیلی فون پہ بھی لوگوں کو جواب دینے ہوتے ہیں، تو بولنا سب سے زیادہ یہ ہمارا کام ہے، بولنے سے پیاس نہیں لگتی۔ آپ بے فکر رہیں، مسجد میں بولیں گے نا تو آپ کو اگر لگی ہوئی پیاس ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو نبی کی بیویاں مومنوں کی کیا ہیں؟ اب کوئی آدمی حضور کی کسی بیوی پر تنقید کرے، ان کے خلاف بات کرے، تو آپ ایک کلی ذہن میں رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ ہر بیٹا اپنی ماں کی عزت کرتا ہے۔ ہر بیٹا کیا کرتا ہے بھائی؟ شریف بچہ کیا کرتا ہے؟ ماں کی عزت کرتا ہے۔ اور جو ماں باپ کو پریشان کرے، ماں باپ کو تنگ کرے، ماں کو گالیاں دے، تو آدمی کیا بولتا ہے کہ یہ حلالی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ بے غیرت ہے، یہ لفظ آپ لوگ بولتے ہیں نا۔ تو بھائی پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ جو نبی علیہ السلام کی بیویوں پر تنقید کرے، حضور کی بیویوں کے حوالے سے ہلکا جملہ کہے، کسی بھی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کوئی ہلکا جملہ کہے، حضرت سیدہ حفصہ کے حوالے سے کہے، تو سیدھا سا مسئلہ ہے کہ حضور کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ کس کی مائیں ہیں؟ وہ کافروں کی مائیں تو نہیں ہے نا۔ کس کی مائیں ہیں؟ تو جو مومن ہوگا وہ تو سر جھکا کے اپنی ماں کی عزت کرے گا، اور جو مومن نہیں ہے وہ نہیں کرے گا، وہ برا بلا کہے گا۔ تو اس لیے پریشان نہ ہویا کریں۔ اگر کوئی آدمی کوئی ایسی بات کرتا ہے تو یہ پیمانہ ہے کہ جو حضور کی بیوی کو برا کہے وہ مومن نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ آئیے، چونکہ وقت نہیں ہے، ہم اپنے بیان کردہ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی، حضور کی وہ بیوی کہ جس کی عظمت و شان کو جبرائیل بیان کرتے ہیں، جس کو سلام اللہ رب العالمین بھیجتا ہے، وہ ہیں سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک تجارتی کارواں لے کر گئے، واپس آئے تو وہ خاتون تاجرہ تھی، مکے کی بہت بڑی بزنس مین تھی۔ مکہ مکرمہ کے چند بڑے بزنس مینوں میں سے ایک سیدہ خدیجہ تھی، ملکۃ العرب تھی، لیکن بیوہ ہو گئی تو شادی نہیں کر رہی تھی۔ بڑے پیغامات آئے، حضور ان کا سامان تجارت لے کر گئے، کہاں؟ شام، اور واپس جب آئے تو فائدہ بہت ہوا۔ تو خادم نے بتایا کہ یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی ان خوبیوں کو دیکھا۔ اس وقت تک حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، تو جب ان خوبیوں کو دیکھا تو پیغام نکاح بھیج دیا۔ کیا کر دیا؟ کس نے بھیجا نکاح کا پیغام؟ حضور علیہ السلام کی جو بیوی ہیں اس وقت تک حضور کے عقد میں نہیں آئی، انہوں نے خود، اور نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ مشورہ کر کے جواب دوں گا، اپنے چچا جناب حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد جواب دیا، اور پھر ایک دن طے ہو گیا کہ اس دن نکاح ہوگا، اور اس نکاح کا خطبہ جناب حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ اور یوں نبی علیہ السلام کی عمر مبارک لگ بھگ 24-25 برس ہے، تو 24-25 برس کی عمر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت سیدہ خدیجہ سے ہوتی ہے، اور سیدہ خدیجہ کی عمر 36 یا 40 سال کتابوں میں بیان ہوئی ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت یہ تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا پیغام کے طور پر کہ اگر لڑکی والے پیغام بھیجیں تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہزارے میں اور پنجاب کے ان علاقوں میں اور ٹرائبل ایریا میں ہوتا یہ ہے
کہ لڑکی والے تو یہ سوچتے ہی نہیں ہیں بھائی لڑکے والے پیغام لے کے آئیں گے پھر بات کریں گے. تو اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم اپنی بیٹی حضرت سیدہ حفصہ جو ام المومنین ہیں ان کی شادی کی بات کرنے کے لیے خود آگے بڑھتے ہیں. وہ روایات موجود ہیں کتب احادیث میں. تو نبی علیہ السلام کی چاروں بیٹیاں یہ سیدہ خدیجہ سے ہیں. کس سے ہیں؟ کس سے ہیں؟ سیدہ خدیجہ سے حضور کی چاروں بیٹیاں ہیں. حضور کے صاحبزادے حضرت قاسم بھی ان سے ہیں. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی جو کنیت ہے ابو القاسم ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے سرد و گرم ماحول میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے. ہر لمحہ حضور کے ساتھ رہی ہیں. اپنا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے. نبی علیہ السلام کے مہمانوں کا خیال کرنا، نبی علیہ السلام کا خیال کرنا، یہ ام المومنین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کا خاصہ رہا. اور پھر نبی علیہ السلام غار حرا میں، وہ غار جس میں آج بھی چڑھنا بہت مشکل ہے جو لوگ وہاں جاتے ہیں، اس غار میں نبی علیہ السلام کئی دن حضور وہاں عبادت کے لیے موجود ہیں. تو حضرت سیدہ خود کھانا پکا کر پہاڑ پر لے جاتی ہیں، خود یہ کام سر انجام دیتی ہیں، کسی خادم کو نہیں بھیجتی. نبی علیہ السلام کی خدمت جاری ہے. حضور پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو حضور سب سے پہلے وحی کی بات اگر کسی سے آ کے کرتے ہیں تو وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں. اور بالاتفاق سب سے پہلے جس شخصیت نے اسلام قبول کیا وہ جناب سیدہ خدیجہ ہیں، نبی علیہ السلام کی بیوی، مومنوں کی ماں. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی جناب سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں. حضرت سیدہ پاک کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ آپ غار میں کھانا لے کر پہنچتی ہیں تو ادھر سے اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہے، اور جبرائیل حضور کو سلام کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی بیوی آ رہی ہیں یہ خدیجہ، ان کو میرا بھی سلام پہنچائیں، اور اللہ تمام جہانوں کا رب العالمین بھی سیدہ خدیجہ کو سلام بھیج رہا ہے. اتنی عظمت ہے جناب سیدہ خدیجہ کی. اور پھر ام المومنین سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ اپنا مال نبی علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر چکی. اعلان نبوت کے بعد تو سب کچھ لٹا دیا. وہ غریب بے کس نادار لوگ، وہ جناب بلال ہوں، وہ جناب حضرت یاسر ہوں، حضرت سمیہ ہوں، حضرت عمار بن یاسر ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی ابتدا میں اسلام کے اس عظیم شجر کو اپنا خون دیا ہے. جو درخت آپ گھر میں لگاتے ہیں نا، سین میں پھل والا، سیب لگائیں یا کوئی اور، تو اس کو جو بھائی بڑا گھر کا یا جو باپ وہ پانی دیتا ہے، تو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے نا تو بعد والوں کو شاید اس کی قدر ہو، لیکن وہ جو پہلے پانی دینے والے کو، لگانے والے کو، شاخیں تراشنے والے کو قدر ہوتی ہے نا، اتنی بعد والوں کو نہیں ہوتی، چونکہ انہوں نے خون جگر دیا ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے اسلام کو اپنا خون جگر دیا ہے. حضرت سیدہ سب کا خیال کرتی. بس میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری بیوی، مومنوں کی یہ ماں، جب نبی علیہ السلام کا سوشلی بائیکاٹ ہو گیا، ہر وقت ساتھ دیا، طویل واقعات ہیں، ہم اس کی طرف بڑھنے کے بجائے میں اختصاراً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ ہوا. وہ مکے والوں نے کیا کیا؟ مکے والوں نے یہ کیا، حضرت ابو طالب کو کہا کہ آپ اپنا بھتیجا ہمیں دے دیں، ہم آپ کے بھتیجے کو قتل کر دیں گے معاذ اللہ، نبی علیہ السلام کو، اور اس کے بدلے میں ہم ایک خوبصورت جوان آپ کو دے دیں گے جو آپ کے گھر میں رہے گا. تو حضرت ابو طالب نے کہا کیا بے وقوفی کی بات کرتے ہو،
اپنا بھتیجا میں قتل ہونے کے لیے تمہیں دے دوں، تم اسے قتل کر دو اور تمہارے بیٹے کو میں پال پوس کے بڑا کروں؟ اس سے زیادہ بے وقوفی کی کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو اگر نہیں مانو گے تو ہم تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کر دو۔ انہوں نے مل کر ایک تحریر لکھی، اس کو کعبۃ اللہ میں رکھ دیا، اور نبی علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ، نہ ان سے کوئی ملے گا، نہ کوئی ساتھ بیٹھے گا، نہ اٹھے گا، نہ کوئی رشتہ داری کرے گا، نہ کچھ دے گا، نہ کچھ لے گا، سب طرح سے بائیکاٹ۔ تو ظاہر ہے ایسے حالات میں پھر شہر میں رہنا مشکل ہو گیا، تو مکہ سے ذرا باہر مضافات مکہ میں ایک جگہ ہے شیب ابی طالب، جو حضرت ابو طالب کی زمین تھی، بنو ہاشم کی تھی، اس میں نبی علیہ السلام اور آپ کے خاندان بنو ہاشم کے لوگ جا کر مقیم ہوئے۔ اچھا، یہ بائیکاٹ کس سے تھا؟ بنو ہاشم سے تھا، اور سیدہ خدیجہ بنو ہاشم سے نہیں ہے، ان کا بائیکاٹ نہیں تھا، وہ اپنے میکے میں یعنی اپنے گھر میں والدین کی طرف، بھائیوں کی طرف جا کے رہنا چاہتی تو ان پر کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، اور وہاں پر اس گھاٹی میں، اس شیب ابی طالب میں حضرت سیدہ خدیجہ نے پتے کھائے، مسلمانوں نے پتے کھائے۔ آج سامعین گرامی قدر، بدر کی بات تو ہوتی ہے، آج احد کی بات بھی ہم کرتے ہیں، آج ہمارے یہاں بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، ہم کربلا کی بات بھی کرتے ہیں، یہ ساری باتیں کرنی چاہیے، لیکن نبی علیہ السلام کا بائیکاٹ ہو، حضور سے قطع تعلق ہو، اور مسلمان وہ کھال جو درخت کی ہے اور جو جانور کی ہے اسے پھینک دیا گیا ہے، اس کھال کو کئی دنوں بعد ہانڈیا میں پکا کے استعمال کریں، درختوں کی کھالیں کھائی جائیں، درختوں کے پتے اور گھاس کھائی جائے، تو یہ قربانی جن لوگوں نے دی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب کا یہ معمول تھا کہ رات کو آتے، حضور سے کہتے اٹھو وہاں جا کے سو، حضور علیہ السلام دوسری جگہ آرام کرتے، جس جگہ حضور سوئے ہوتے وہاں اپنے کسی بیٹے کو سلا دیتے۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہو؟ ان کا جب رات کو مجھے یہ خیال گزرتا ہے کہ دشمن کو پتہ چل گیا ہے کہ حضور یہاں آرام فرمائے اور وہ اپنا کھوجی بھیج کے نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ نقصان یا قتل کر دے گا، تو میں اس خیال سے حضور کو اس جگہ سے اٹھا دیتا ہوں، وہاں بیٹے کو سلا دیتا ہوں، تاکہ حضور کی جگہ میرا کوئی بیٹا قربان ہو جائے، وہ شہید ہو جائے، یہ جذبہ ہے۔ اور پھر ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، چچا اللہ نے انتظام کر دیا ہے، وہ جو معاہدہ انہوں نے لکھا تھا اس کو دیمک چاٹ گیا ہے، وہ صندوق میں رکھا تھا، کعبہ کے اندر رکھا ہوا تھا۔ جب حضرت ابو طالب نے بات کی جا کے ان سے، کافروں سے، تو کہا اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، اگر وہ تم نے جو کچھ لکھا ہے وہ چمڑے پہ لکھا ہوا سلامت ہے تو میں کہہ دوں گا کہ میرا بھتیجا سچا نہیں ہے، اور اگر اس کو وہ سلامت نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، تو پھر تم یہ معاہدہ ختم کر دینا جو تم نے سوشل بائیکاٹ کیا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، جب دیکھا گیا تو اس کو دیمک چاٹ چکا تھا۔ یہ لوگ واپس آئے، لیکن سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ بیمار پڑ گئی، جو عرب کی اتنی بڑی رئیسہ ہیں وہ بیمار پڑ گئی، اور حضرت ابو طالب اور حضرت سیدہ خدیجہ اس قدر بیمار ہوئی، اس قدر کہ آپ سنبھل نہ پائی اور آپ کا وصال ہو گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وقت وصال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دیتی ہیں سیدہ فاطمہ کے ذریعے کہ جا کے اپنے بابا سے کہو کہ مجھے قبر میں خود اتاریں اور میرے کفن کا انتظام کریں اور مجھے اپنی قمیص دے دیں۔ اب یہ بیوی کہہ رہی ہے نبی علیہ السلام کو پیغام بیٹی کے ذریعے، اور نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ پیغام آتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں خدیجہ تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تیرے لیے
جنت میں موتیوں کا محل بنایا ہے۔ تو اس طریقے سے سیدہ کا انتقال ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام ان کی تدفین کرتے ہیں، نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ طرح طرح کی باتیں اس باب میں کرتے ہیں۔ جنازہ کے احکام یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہی نہیں ہوئے تھے، نماز جنازہ کے احکام یہ مدینہ منورہ کے ہیں۔ مکہ میں تو عید بھی نہیں ہوتی تھی، مکہ میں تو جہاد بھی نہیں ہوتا تھا، تو بہت ساری چیزیں مدینہ طیبہ میں آ کر ہوئی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی اس بیوی کو یاد کرتے، اور ایک دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو حسین و جمیل جوان بیوی عطا کی ہے، تو آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں ہمیشہ؟ تو نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، متغیر ہوا، اور حضور نے فرمایا، اے عائشہ سن، خدیجہ کے باب میں مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچانا، میرا خدیجہ نے اس وقت ساتھ دیا جب لوگوں نے انکار کیا، سب سے پہلے اس نے اسلام کو قبول کیا۔ خدیجہ نے مجھے اس وقت مال دیا جب لوگوں نے مجھے مال دینے سے انکار کیا، تو میں اس کے باب میں کوئی بات نہیں سن سکتا۔ نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو جب گھر میں کوئی گوشت وغیرہ ایسی چیز ہوتی تو وہ سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواتے، انہیں یاد رکھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد آگے بڑھی، عام لوگوں کی اولاد بڑھتی ہے بیٹے سے، یہ پوری کائنات کا اصول ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے، حضور کی اولاد بیٹے سے نہیں، چونکہ آپ کا کوئی بیٹا ہی نہیں بڑا ہوا، جو بیٹے دو چھوٹے تھے وہ تو بچپن میں انتقال کر گئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کی جو اولاد آگے بڑھتی ہے، اور حضور نے جس اولاد کو اپنی اولاد قرار دیا ہے وہ جناب سیدہ زہرا کی اولاد ہے، حضرت فاطمہ کی اولاد ہے، پھر آگے امام حسن و امام حسین کی جو اولاد ہے انہیں ہم سید کہتے ہیں، سادات کہتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی اولاد، حضور نے انہیں اپنی اولاد قرار دیا ہے۔ یہ ساری اولاد جہاں حضور کی ہے، جہاں سیدہ زہرا کی ہے، حضرت علی کی ہے، وہاں یہ ساری اولاد حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ہے، یہ ان کی اولاد ہے۔ تو اس لیے سامعین گرامی قدر، سیدہ خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے بھی ہمیشہ ان کو یاد رکھا ہے۔ تو یہ باتیں میں نے اس لیے بیان کی ہیں کہ ہماری گھروں میں جو خواتین ہیں انہیں آج سیدہ کے سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ ام المومنین حضرت خدیجہ ہوں، حضرت عائشہ ہوں، حضرت سودا ہوں، حضرت حفصہ ہوں، دیگر امہات المومنین، اور پھر حضور کی جو شہزادی ہیں حضرت سیدہ زہرا ہوں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اور مردوں کو چاہیے، آپ کہیں ہم کیا کریں، تو وہ خاتون تھی، انہوں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، تو آپ کے لیے مشعل راہ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعد، حضرت سعید، یہ سارے لوگ ہیں۔ تو یہ چند باتیں ہم نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے حضرت سیدہ پاک کی خدمت میں خراج تحسین کے طور پر پیش کی ہیں۔ مجھے پھر بھی پتہ نہیں لگا، 4 منٹ اوپر ہو گئے، ابھی میں نے گھڑی کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے اور ان کے نقش راہ کو پا کر ہماری خواتین کو آگے بڑھنے